अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खबर आज एक ही है और बात बड़ी साफ और सीधी यही है कि भाई हम जनादे उठा उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई है। ये बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बस हो गई है अवाम की। आज नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आप विजुअल्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप तस्वीरें देखें, नाज़रीन दिल छलनी हो चुका है। यकीन माने नाज़रीन, बड़ा मुश्किल है, ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी भंग पी हुई है, कौन से सिंगाड़े इन्होंने सूंघे हुए हैं, या कौन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान की खबरों के ऊपर, पाकिस्तान के बड़े बड़े साथियों की तज्जियों के ऊपर ट्रस्ट करे या यकीन करे नाज़रीन, जो कि बलूचिस्तान के इतने बड़े ट्रेजिक वाकये के ऊपर बोल नहीं रहे, इतनी बड़ी स्टोरी के ऊपर हमारा पूरा मुल्क छल रही है नाज़रीन, और इसके ऊपर वो बात नहीं कर रही। तो कौन इस मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करेगा? खैर, ये अलग ही कहानी है। लेकिन नाज़रीन, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और हम इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक जनरेशन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो चुकी है, एक एक वे ऑफ लाइफ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक डेकेड, तकरीबन एक दहाई हो चुकी है नाज़रीन, हम इसी तरह के वाकयात, इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से, कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, कभी इधर कभी उधर, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक हो जाता है कराची के अंदर। तो एक अजीब और गरीब सी सूरत हाल नाज़रीन, जहां पर हमारे फौजी जवानों की, उनकी फैमिलीज की, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, हमारे पुलिस वालों की, हमारे आम शहरियों की नाज़रीन हमारी आंखों के सामने जाने जा रही है। हम इन चीजों को नहीं ठीक कर पा रहे। हमारा अपना भी बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है। इसमें सबसे पहले ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है नाज़रीन, अमेरिका का जो चमचा है इजराइल, और जो इंडिया है, ये जुड़ गए। ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। इंडिया नाज़रीन, उनकी जो स्टेट लेवल की पॉलिसी बनती है, उसके अंदर पहला जो नुक्ता शामिल है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शामिल है। बीएलए को कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, भारत फंड करता है, ये भारतीय प्रॉक्सी है। मजीद ब्रिगेड इन्हें ये ट्रेंड करते हैं, स्लीपर सेल बलूचिस्तान के अंदर बनाते हैं, ये पैसा फेंकते हैं। पाकिस्तान से बाहर नाज़रीन इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनके जरिए पैसा जनरेट होता है, बलूचिस्तान में आता है, स्लीपर सेल्स के जरिए ये ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर बदनामी फैला रहे हैं। लिहाजा भारत की नाज़रीन इंडिया की पॉलिसीज के अंदर ये चीज शामिल है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है। एक ऐसे टाइम में नाज़रीन जब एक तीसरी आलमी जंग को पाकिस्तान अवॉइड करवा रहे, पाकिस्तान पीस इनेबलर के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। ऐसे ही चीजों को नाज़रीन, खबरों को देखते हुए, नहीं तो पाकिस्तानी अवाम को देखे ना, हमारे पास है क्या चीयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास है क्या? क्रिकेट मोहसिन नकवी साहब बर्बाद कर दिया, उसका जनाजा निकाल गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, उसको जिस अवाम ने वोट दिया था नाज़रीन, उस वोट को ही छीन लिया गया। इमरान अहमद खान न्यादी, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन नाज़रीन लीडर है, उनके हवाले से खबर यह है कि भाई उसकी आंख जाया हो चुकी है और उनकी फैमिलीज की उनसे जाकर मुलाकात नहीं होती। हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे पास देखने के लिए, हमारे पास बात करने के लिए था क्या? सिर्फ एक डेवलपमेंट ही ना थी नाज़रीन कि ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारा एक बड़ा अच्छा रोल है, और हमें नजर आ रहा था नाज़रीन हम एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, एक बड़ी पॉजिटिव डिप्लोमेसी नाज़रीन हम कर रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान पीस इनेबलर के तौर पर पूरी दुनिया में रिपोर्ट आना शुरू हुआ। लेकिन उसी दौरान नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर आज सुबह जो खबर आती है कि जनाब बीएलए, भारतीय प्रॉक्सी, वहां पर इतनी खौफनाक किस्म की कार्रवाई कर गई है। अभी तक जो नंबर कोट हो रहे हैं शहादतों के, वो तकरीबन 2 दर्जन नंबर है। अल्लाह रहम करे, लेकिन मुजाद खबरें ये आ रही कि शायद नंबर इससे ज्यादा हो सकता है। ये भी खबरें आ रही कि शायद इससे कम हो सकता है, लेकिन 70 के करीब नाज़रीन जख्मी बताए जा रहे हैं। ये नंबर नाज़रीन ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। लिहाजा नाज़रीन ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये बलूचिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई है। और हैरान कुन तौर पर जो मुख्तलिफ अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि अभी बहुत सारी खबरों के हवाले से नाज़रीन मुजाद खबरें आ रही हैं, उनमें यह भी बताया जा रहा है कि एक बैक ऑफ द माइंड ये प्लान मौजूद था कि हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कार्रवाई का सोच भी है, या कहीं पर प्लानिंग मौजूद है, तो हमने उसे ओवर स्मार्ट करना है। लिहाजा उसके लिए एक अलग से प्लान तैयार किया गया था। लेकिन अगेन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, और उन्होंने अगेन एक शटल सर्विस को नाज़रीन टारगेट किया, और जिसके अंदर शहादतें हुई हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे, उनकी फैमिलीज मौजूद थी, और वो टारगेट हुई हैं, और उनका मकसद भी उन्हीं को टारगेट करना था। नाज़रीन हमें एक यूनाइटेड एफर्ट की जरूरत है। वंस मोर, एक दफा फिर नाज़रीन हमें एक नेशनल लेवल की, कौमी लेवल की कंसेंसस की जरूरत है। अ यूनाइटेड एफर्ट जिसके अंदर नाज़रीन पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए, बैक करे। बीएलए, मजीद ब्रिगेड, इंडियन प्रॉक्सीज नाज़रीन, अब किसी भी तौर पर कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी, कोई दूसरी राय नहीं है, भाई मारो इन्हें। इनके खिलाफ नाज़रीन वी हैव टू टेक अ डिसाइसिव एक्शन। हमें फैसला को नाज़रीन स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ नाज़रीन एक मिलिट्री ऑपरेशन इनके खिलाफ मसले का हल नहीं है। हमें एक पॉलिटिकल,
ایک سوشل موومنٹ بھی شروع کرنی پڑے گی. ہمیں ناظرین بلوچستان کے اندر ایک جینون پولیٹیکل لیڈرشپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. ہم نے بلوچستان کے ناظرین جو ٹرائبز ہیں انہیں اپنے ساتھ دوبارہ سے ملانا پڑے گا, انہیں اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, انہیں اپنے سینے سے لگانا پڑے گا. ہمیں ناظرین بلوچستان کے اندر پیسہ لے جانا پڑے گا. ہم نے مختلف کمیونٹیز میں, مختلف سڑکیں بنانے میں, انفراسٹرکچر بنانے میں, وہاں پر ناظرین ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. وی نیڈ اے پالیسی, وی نیڈ اے اسٹیٹمنٹ, وی نیڈ اے ڈائریکشن. ناظرین ہم نے ایک نارمل فنکشننگ اسٹیٹ کی طرح ناظرین کام کرنا ہے. نارمل فنکشن اسٹیٹ کی طرح ہم نے کام کرنا ہے. بات سچی ہے بھائی, محسن نقوی سے نہیں ڈیلیور ہو پا رہا. پاکستانی کرکٹ کا چیئرمین محسن نقوی صاحب نہیں کر پا رہے. ٹیم ٹک ٹک رکشا تھگر ٹیم بن گئی. محسن نقوی صاحب نے وہ امریکہ کے وقت کہا تھا کہ بڑا آپریشن کروں گا. بڑا آپریشن کیا, یہ بالکل کوئی یقین مانے تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے جو کھلاڑی ہیں وہ ان سے ٹھیک کھیلتے ہیں, ان کی گیم ان سے ٹھیک, ان کا ایٹیٹیوڈ ان سے بہتر ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ, ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے آپ حالات دیکھیں. یہ کیا ناظرین پورے ملک کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے. بٹ محسن نقوی ہے ناظرین, اور محسن نقوی صاحب اسی طرح سے سارے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہی جا رہے ہیں. بھائی نہیں ڈیلیور ہو پا رہا, نہیں ڈیلیور ہو رہا. پاکستان کی عوام رل گئی ہے, مہنگائی میں تباہی نکل گئی ہے. اور پھر ناظرین ایسی خبریں, یہ بہت پریشان کن خبریں, یہ بہت ہی زیادہ خوفناک خبریں. اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بی ایل اے ہے اور جو ان کے سمپتھائزرز ہیں, یا جن لوگوں کی انہوں نے برین واشنگ کی ہوئی ہے, جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ناظرین, یہ بڑے بلوچستان کے اندر ناظرین اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں. لہذا ہمیں ایک انٹیلیجنس بیسڈ ایک بڑی تگڑی پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ انہیں فلٹر آؤٹ کریں. ہمیں وہاں پر سینیٹائزیشن ناظرین کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی یونیورسٹی کے کالجز کے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے انہوں نے اپنا سلیپر سیل بنایا ہوا ہے. وی نیڈ ٹو فکس دس, کہ بھارت کتنا پیسہ وہاں پر پھینک رہا ہے, کتنا پیسہ پھینک رہا ہے. لہذا اس مسئلے کو ناظرین سارٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے اوپر ناظرین کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. ایک یونائٹڈ فرنٹ پاکستان کو کھولنا چاہیے, ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے, پورے ملک کی ایک یونائٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی پولیٹیکل کلاس, پاکستان کے تمام تر سیاستدان, بلوچستان کے جو ٹرائبز ہیں ناظرین, سب مل کر, پاکستان کے جرنلسٹ, پاکستان کی میڈیا, پاکستان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو بھی موجود ہیں وہ سب مل کر وی نیڈ اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کہ بھائی اسے ونس فار آل سیٹل کرے اور ونس فار آل اسے ختم کرے. کون ہے یہ بی ایل اے مجید بریگیڈ؟ یہ کتنے کو بڑی ترنگ خان ہے, یہ قدر سے آئے, یہ ہیں جانور. ناظرین جانوروں کو وی نیڈ ٹو ہنٹ دیم ڈاؤن, وی نیڈ ٹو فکس دیم, اور اس کی ناظرین بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں, یہ نہیں برداشت ہو سکتی. اور پاکستان میں ناظرین لوگ تھک گئے ہیں, اک گئے ہیں. ایک جنریشن اسی طرح کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, فیس کرتے ہوئے ناظرین بڑی ہو گئی ہے. ہم نے اسے کبھی بھی وے آف لائف نہیں بننے دینا, ہم نے اسے کبھی بھی وے آف لائف نہیں بننے دینا. بلوچستان کے اندر ایک جینون پولیٹیکل کلاس, بلوچستان میں پیسہ لے کر جائیں, مال پھینکیں, وہاں پر انفراسٹرکچر بنائیں. آج ایک شکر ہے پوزیٹیو خبر آئی ہے, گوادر یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہے اور ان کا جو پورے کا پورا عملہ تھا, شکر الحمدللہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں. یعنی چند دن لگے ان کی بازیابی میں. ایچ ای سی کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے پاکستان کی لا انفورسمنٹ کے تمام تر اداروں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ کہ بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر بازیاب ہو گئے. لیکن ہم ناظرین یہ وہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہوگی ناظرین کہ ہمارے بلوچستان میں گیم ہو رہی ہوگی, کرکٹ ہو رہی ہوگی, ہمارے بلوچستان کے اندر سے ناظرین ایسی خبریں رپورٹ نہیں ہوں گی. بلوچستان کا پیسہ کدھر جاتا ہے, فنڈ کدھر جاتا ہے, بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل ایوالومنٹ ہے ناظرین وہ کدھر ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ناظرین عوام کا سخت رد عمل ہے. عوام غصے میں لٹرلی غصے میں. اور عوام بھی پاکستان کے سوشل میڈیا پر میسیولی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نو مرسی, کوئی مرسی نہیں ہے, کوئی کسی بھی طرح کی لینینسی نہیں دکھانی, اسے سیٹلڈ کریں, بی ایل اے کو فکس کریں, مجید بریگیڈ کو فکس کریں, بھارتی پراکسیز کے ہاتھ کاٹیں, ان کے سلیپر سیلز تک پہنچیں, یہاں تک جائیں, انہیں فلٹر کریں, ٹریس دم, چیز دم, ہٹ دم اینڈ ہٹ دم ہارڈ. اب ناظرین مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کس طرف جائے گی, لیکن ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ جیسا بندہ, اس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے اور یہ اعتبار والا بندہ نہیں ہے. اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹرمپ نے ناظرین ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں اس نے آڈیس لکھا ہے. یہ بنیادی طور پر اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بائے بائے, ٹاٹا. اور نیچے ناظرین جو اس نے اے آئی جنریٹی تصویر لگائی ہوئی ہے, امریکن فائٹر جیٹ ایران کی نیوی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور چھوٹا سا ایران کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہے, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بائے بائے. ایک ایسے ٹائم میں ناظرین جب ایک فائنل میمورینڈم کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, بھائی کوئی عقل ہے ناظرین اس بندے کو؟ کوئی سمجھ نہیں آتی ناظرین. کدھر بیٹھ کے یہ اپنا ٹویٹر یوز کرتا ہے, لیٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی واک کر رہا ہوتا ہے, کافی پی رہا ہوتا ہے, کچھ پی چکا ہوتا ہے, شاید پی چکا ہوتا ہے, یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟
ایٹ لیسٹ وہاں کے جو چند سمجھدار لوگ ہیں ناظرین انہیں کم از کم ٹرمپ کے ٹویٹر کو ناظرین فکس کرنا چاہیے، تبھی یہ شاید معاملات کسی طرف جائیں۔ اچھا، ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا، اس کے بعد بنجمن نیتن یاہو بھی کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے لکھا کہ ایران ول نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن، ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے۔ عباس آراغچی نہیں، معذرت کے ساتھ، یہ مسعود پزشکیان ہیں ایران کے، ان کی سٹیٹمنٹ سنیں آپ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ نیوکس، ہم نے ہتھیار ایٹمی بنانا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں۔ وی ڈو ناٹ وانٹ انسٹیبلٹی، اسرائیل ڈز۔ بھائی میں آپ سے پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ محترم آیت اللہ خامنائی صاحب جو شہید ہوئے ہیں، ان کا فتویٰ تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ ایران نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ایران حصہ تھا۔ IAEA انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی باقاعدہ سے آتی تھی، وزٹ کرتے تھے، ان کے لگاتار وزٹ ہوتے تھے ایران کے اندر۔ ایران انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں، اور اب تو خیر بن ہی نہیں سکتے، جتنی سرویلنس ہے بنانے ہوتے یہ کئی دہائیاں پہلے بنا چکے ہوتے، لہٰذا انہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے بنانے میں، انہوں نے کوئی نہیں بنانے ایٹمی ہتھیار۔ یہ ایٹمی ہتھیاروں کا ناظرین ایک ڈھونگ ہے جو کہ سارے کنفلکٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے، اور وہ ڈھونگ ناظرین بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایران کی اکنامک پاور کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایران ناظرین نیوکلیئر ڈھونگ کا، انریچمنٹ کا ایک ڈھونگ رچاتا ہے، وہ اس لیے رچاتا ہے تاکہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ختم کرے، پابندیاں ختم کرے، تاکہ ایران اکنامک ایک پاور بن سکے، اکانومی کی طرف جائے۔ وینزویلا کے بعد میرے خیال میں دوسرے تیسرے نمبر پر اس کے پاس سب سے زیادہ دنیا میں ناظرین آئل ریزروز ہیں اور گیس ریزروز ہیں، لہذا یہ ایک امیر ترین ملک ہے، صرف اسے تھوڑی سی سپیس مل جائے۔ 99% لٹریسی ریٹ ہے ایران کے اندر، لہذا یہ تو ناظرین ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انہوں نے اس طرف جانا نہیں۔ اب ناظرین دوسری طرف یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ایک اور ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹرمپ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لبنان کے اوپر ٹھیک ہے آپ لوگ کاروائی جاری رکھیں۔ علی ہاشم ناظرین انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، الجزیرہ کے جرنلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لیس دین 24 hours after the optimism، یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ایک آپٹیمزم ایمرج ہوا کہ بھائی ایران اور US کا ایک میمورنڈم سائن ہونے والا ہے، اور ایک پازیٹیو وائبز آنا شروع ہوئی۔ اسی دوران ایک بڑے ویل انفارمڈ ایرانی سورس ہیں، انہوں نے، علی ہاشم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا کہ شاید ایسا ممکن ہے کہ US امریکہ کچھ چیزوں سے، ٹرمپ کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، اور خاص طور پر جو میکانزم ہے انفریزنگ ایرانین ایسٹس اینڈ دا اسکوپ آف دا سیز فائر ان لبنان، یعنی کہ جو ایران کے ایسٹس ہیں انہیں انفریز کرنے میں، اور جو لبنان کے حوالے سے سیز فائر ہے، اس پر ہو سکتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہو جائے، امریکہ پیچھے ہٹ جائے۔ According to the sources, the memorandum includes a Lebanon ceasefire framework، کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہوگا۔ امریکی چمچہ وہاں پر ابھی بھی فائرنگ کر رہا ہے، وہاں پر بھی سیز فائر ہوگا۔ But Israel is reportedly uncomfortable with the arrangement and is pushing Washington to include language allowing it to carry out military operations in the Lebanon۔ لہٰذا ناظرین ایک ایمبیگوٹی موجود ہے لبنان کے اوپر، اور ایران کے جو ایسٹس ہیں انہیں انفریز کرنے کے حوالے سے علی ہاشم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں، دنوں میں آپ دیکھیں کہ امریکہ یہاں سے سائڈ لائن لے لے۔ لہٰذا ناظرین آئی ڈونٹ نو کہ یہ صورتحال کس طرف جائے گی، لیکن بہرحال ناظرین ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ بٹ یہ جو بلوچستان والا ایشو ہے یہ بڑا سیریس ہے، خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔